رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارا ملک پاکستان مختلف قسم کے بحرانوں سے گزر رہا ہے. آئے روز ایک نیا بحران اور ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہر آنے والی خبر ایک نیا دکھ اور پریشانی لے کر سامنے آتی ہے. کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی پٹرول کا بحران، کبھی گیس کا بحران، کبھی بجلی کا بحران. الغرض حالات یہ بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی بحران کی وجہ سے پریشان ہے. کاروبار کرنے والے لوگ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں. دیکھو جی، ہمیں حلال کمائی سے منع کیا جا رہا ہے. گاہک اپنی جگہ پہ پریشان ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بحران میں کوئی نہ کوئی بندہ
مبتلا ہے، اور ان کی زبانوں پر جگہ جگہ تذکرے بھی اسی بات کے ہیں۔ آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں، کسی ہوٹل میں گپ شپ کے لیے بیٹھیں گے تو وہاں یہی تذکرے ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھیں گے تو وہاں یہ تذکرے ہو رہے ہیں، حالانکہ حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی یہی تذکرے ہو رہے ہیں، جو سکون کی جگہ تھی وہاں پر بھی بیٹھ کے یہی تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ بحران کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں میرے سمیت پہلی وجہ تو یہی آتی ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، انہوں نے بیرون ملک اپنے اثاثے بنائے ہوئے ہیں، وہ لوٹنے والے ہیں، وہ یہ کرنے والے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن 4-5 بندوں کی وجہ سے کروڑوں کی آبادی پہ اللہ تعالیٰ یوں عذاب بھیج دے، یہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جب ایک علاقے اور امت کے اکثر لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں، تب اس قسم کے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ میرے سمیت ہماری پوزیشن اور حالت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں اور اپنی غلطی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، مگر داغ نہ دیکھا سینے میں، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ یہ ہماری حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ بحران اس وقت آتے ہیں، یہ قحط اس وقت مسلط ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب انسان اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کا میں مالک ہوں، زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے اور میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، یہ جو بحران آئے ہیں یہ فلانے کی وجہ سے آئے ہیں، تو میں تھوڑا اپنے گریبان میں بھی تو جھانکوں نا کہ کیا اس بحران میں کچھ میرا بھی حصہ تو نہیں ہے۔ میرے پاس گندم ہوئی ہے، میں مالدار ہوں، اور میں گندم کے ڈھیر بھر کے اپنے گھر کو لے کے جا رہا ہوں۔ ہمارا ملک زرعی ملک بھی ہے، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ گندم لوگ اٹھائیں گے۔ ہم میں سے بھی کئی ایسے ہیں جو رہتے چلو یہاں ہیں، لیکن ان کے علاقے میں زمینیں ہیں، وہاں پہ فصلیں ہوں گی، وہ جائیداد اور وہ فصلیں جن میں سے ہم ان جائیدادوں میں سے ہم ٹرک بھر کے گھروں میں لے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے عشر ادا نہیں کرتے۔ ٹریکٹر والے کا حصہ بھی ہمیں یاد ہے، کھاد والے کو اتنے پیسے دینے ہیں وہ بھی ذہن میں ہے، اور پانی کے اتنے پیسے وہ بھی دینے ہیں، بیج والے کو بھی دینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ لیکن جس اللہ تعالیٰ نے میرے اس پودے کی حفاظت کی ہے، میں تو گھر میں بھری ہوئی بوری کو اٹھا کر لے گیا تھا، مٹی میں ملا کر آ گیا تھا، اور مٹی میں ملے ہوئے میرے بیج کو جس میرے رب نے باہر نکالا اور ایک دانے کے 700 دانے بنا کر مجھے دیے، اس رب کا حصہ تو میں بھی نہیں دے رہا، تو میں کیوں دوسروں پہ شکوہ کروں؟ میں تھوڑا اپنے گریبان میں تو جھانکوں نا کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے غلہ دیا، میں نے عشر دیے، میں عشر نہیں دے رہا، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ہندوؤں کی رسموں پہ میں لاکھوں اڑا دیتا ہوں، لیکن قربانی کا ایک بکرا خریدنے کے لیے میں 100 بہانے کرتا ہوں کہ کہیں سے گنجائش نکل آئے۔ حج میرے اوپر فرض ہے، میں وہ نہیں کرتا، زکوٰۃ میں نہیں دیتا، عشر میں نہیں دیتا، شکوے دوسروں پہ کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ دوسروں کا بھی حصہ ہے، لیکن میرے سامنے تو میرے بھائی تو آپ ہیں نا،
ہم آپس میں یہاں جو بیٹھے ہم آپس میں بھائی ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کون سے وہ کام ہیں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے۔ کیا وہ عظیم لوگ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے، قرآن میں آیت اتری ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کے نام پہ نہ صدقہ کر دو۔ ابو الدرداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ محبوب چیز اللہ کے نام پہ دینی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور دوسری آیت بھی ابو الدرداء سن لیں، رب یہ بھی کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہاں ابو الدرداء، مالک الملک کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو، میں تمہیں اس کا بہتر بدلہ چکا دوں گا۔ یوں باتیں کرتے کرتے نبی پاک کو اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آگے ان کا گھر ہے باغ کے اندر، وہ بڑا سا باغ ہے ان کا، اس کے اندر سینکڑوں درخت ہیں۔ جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دے دو، میں کئی گنا بدلہ دوں گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، قرض رب نے مانگا ہے، اور اس قرض پر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارا باغ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا واہ ابو الدرداء، بڑا سودا مار لیا تو نے رب سے۔ اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ باغ تو اب میرا نہ رہا نا، یہ تو اللہ کے نام پہ میں نے دے دی ہے، جہاں آپ چاہیں خرچ فرمائیں۔ گھر کے اندر بیوی بچے ہیں، ادھر سے کھڑے ہو کے اس کو آواز دے دے ام الدرداء باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرض دے دی ہے۔ ام الدرداء جو باہر آئی تو وہ بھی مسکراتی ہوئی کہتی ہے واہ واہ اے ابو الدرداء، تو نے تو بڑے نفع کا سودا کر لیا، کمال سودا کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح میرے نام پر محبت سے دینے والے ہوں، میں ان کے اوپر قحط مسلط نہیں کیا کرتا۔ آج تم نے فرض زکوٰۃ روک لی ہے، عشر تم نے روک لی ہے، بحران پہ بحران نہ آئے تو کیا ہو، برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ وقت تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مثال، کہتے ایک بندہ مرنے لگا تھا، بیوی اس کی پہلے سے مر گئی، بچے رہ گئے چھوٹے، اس کے پاس تھوڑا سا سونا تھا۔ اب اس نے کہا کسی غریب کو دوں گا تو وہ خود کھا جائے گا، امیر کو دوں گا تو وہ قبضہ کر جائے گا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیا کروں؟ ایک اس کا دوست تھا، اس کو بلایا، اس نے کہا بچے چھوٹے ہیں ان کو دے نہیں سکتا، یہ سونا ہے میرے پاس 3-4 تولے، تو رکھ لے، جہاں چاہے استعمال کر، اور جب میرے بچے بڑے ہو جائے نا جوان، جو تیرے دل میں آئے نا، جو چیز تیرے دل میں محبت کرے پسند ہو وہ ان کو دے دینا، اور مسئلہ کسی عالم سے پوچھ لینا اور عالم کے سامنے دے دینا۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایسے ہوا فوت ہو گیا، بندے نے سونا ادھر ادھر جو لگانا تھا لگایا، اور خوش بھی ہے کہ وصیت بڑی آسان ہے کہ جو دل میں آئے دینا، جو دل میں پسند ہو دینا، لیکن اس بندے نے کہا تھا مسئلہ ذرا عالم سے پوچھنا، مسجد میں فیصلہ کروانا۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسجد میں گیا، مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا مولوی صاحب ان کا والد فوت ہو گیا تھا، 3 تولے سونا مجھے دے کر گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جو تجھے پسند ہو ان کو دے دینا۔ تو یہ تھیلا تھا جس میں وہ سونا اس نے ڈال کے دیا تھا، اب مجھے پسند یہ ہے کہ سونا میں رکھ لوں اور تھیلا بچوں کو دے دوں، وصیت پوری ہو جائے۔
عالم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لیکن دوبارہ بتا تجھے کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے سونا پسند ہے۔ تب مرنے والے نے کہا تھا جو تجھے پسند ہے وہ بچوں کو دے دینا، تو اس طرح کا تھیلا تو رکھ لے اور سونا کیا کر بچوں کو دے۔ بڑا اس چیخا، اس نے کہا وصیت خود تو نے سنائی ہے نا، فیصلہ کروانے مسجد میں آیا ہے، جو دو تجھے پسند ہے وہ سونا ہے، تو ان کے والد نے یہ کہا تھا جو چیز تجھے پسند ہو ان کو دینا، وہ ان کو دے نظر۔ اللہ کہتے ہیں تجھے چاہیے تو یہ تھا، آج تیرے گھر فصل آئی ہے، جو تجھے پسند ہے وہ میرے نام پہ دے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز میرے نام پر دیتا۔ چل وہ نہ صحیح 10واں حصہ تو دینا، تو 10واں بھی کھا گیا، تو عشر بھی کھا گیا، اور پھر کہتا ہے جی بحران کیوں آئے ہیں۔ بات ختم کروں، وقت تھوڑا رہ گیا، آخر میں ایک حدیث سنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایمان سے بات بتاؤ، سارے ایمان والے ہم بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور پاک اگر کہیں کہ میں اس بات پہ تمہیں قسم دے رہا ہوں میرے امتیوں، پھر اندازہ کرو پھر کس قدر سچا ہوگا۔ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اقسم علیہن وأحدثكم حدیثا فاحفظوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ثلاثۃ، تین باتیں ایسی ہیں، بھائی میری طرف دھیان کرو، ایک بندہ اٹھے سارے ادھر دیکھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرما، ثلاثۃ، تین باتیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، میں تمہیں ان تین باتوں پر اللہ کی قسم دیتا ہوں، قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوا، ان تین قسمیہ باتوں کے بعد ایک بات اور بھی تمہیں بتاؤں گا، اس کو بھی یاد کر لینا۔ پہلی بات جس پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا، ما نقص مال عبد، توجہ کرو جی، لوگوں پہ بم برس رہے اور ہمارے ساتھی دو قطروں سے ڈر رہے، گرنے تو بھائی صاحب کہڑا، آج یہ مزہ بھی چکھ دو، بیٹھ رہے ہیں جی، بیٹھ رہے ہیں ذرا جلدی بیٹھیں، بات ٹائم بالکل نہیں رہا، این موقع پہ پانی کی قطرے نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ امت کیا جہاد کر سی جو پانی کے قطرے کو ڈر اوکے، نہ تیرا کہ نہ میرا شیر بہادر ہے، جا کے تیرا جہاد تے جا رہا، کھڑا کیوں میں کہ کتا یار اس کو ڈال کے کھڑا، اس کا بات شیر بہادر ہے تو مزے آ گیا۔ ثلاثۃ، دوبارہ سنو جی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوا، پھر ان قسمیہ تین باتوں کے بعد ایک اور بات بھی بتاؤں گا، اسے بھی یاد کر لینا۔ پہلی بات جس پر میں اللہ کا نبی قسم کھا رہا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا، میں محمد قسم کھا کے بتا رہا ہوں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے ہو؟ کیوں عشر روک کے رکھے ہوئے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کے نام پر عشر دو، اللہ کے نام پر زکوٰۃ دو، اللہ کے نام پر صدقہ دو، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ نمبر دو، دوسری وہ بات جس پر میں قسم کھاتا ہوں، فرمایا لا ظلم عبد مظلمۃ، جس بندے پر کوئی ظلم ہو کسی قسم کا بھی، صبر علیہا، وہ اس پر صبر کرے، الا زاد اللہ عزا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ مظلوم بندہ ظلم پر صبر کرے، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور تیسری بات جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں، بلا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو بندہ بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے،
لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہاتھ تیرا لوگوں کے سامنے نہ پھیلے، یہ ہاتھ صرف رب کے سامنے پھیلنا چاہیے۔ اگر لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیا پھر واپس نہیں آئے گا، بھیک مانگتا ہی ساری زندگی رہے گا۔ اس پر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں۔ ان تین قسمیہ باتوں کے بعد ایک اور بات میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے بولو جی؟ حضور فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، ایمان بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اپنے مال میں اللہ کا حصہ نکالتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کوئی حرام کا پیسہ میری طرف نہ آ جائے، کسی کا حق میں نہ کھا جاؤں، کسی کا پیسہ میری طرف نہ چلا جائے، کوئی جائیداد زمین پلاٹ کسی کا میری جانب نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اپنا ڈر بھی دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں اعلیٰ ترین بندہ یہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تقویٰ اور ڈر تو ہے لیکن اس کے پاس مال کوئی نہیں ہے، غریب بندہ ہے، لیکن دل میں نیت یہ کی ہوئی ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی حقوق ادا کرتا، میں بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتا، میں بھی کسی پر ظلم نہ کرتا۔ حضور فرماتے یہ غریب بندہ بھی اپنی اخلاص نیت کی وجہ سے درجے میں اس آدمی کو پا لیتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہے۔ نمبر 3، تیسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہے، طاقت دنیا کی دی ہے، لیکن ظالم آدمی ہے، کبھی اس کے پلاٹ پہ قبضہ، کبھی اس کے پیسے پہ قبضہ، کبھی پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے، کبھی بھائی کو حق مار رہا ہے، کبھی بہن کا حصہ کھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری کائنات میں برا آدمی ہے، اللہ کریم کو یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ چوتھا وہ بندہ جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، مال کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہی ہے اس ظالم کی طرح اگر میرے پاس بھی حکومت ہوتی، میرے پاس بھی اختیار ہوتا، میں بھی لوگوں کا خون چوس لیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گندی نیت کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا 4 قسم کے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والا مالدار اور اللہ سے ڈرنے والا غریب، اللہ سے نہ ڈرنے والا مالدار اور اللہ سے نہ ڈرنے والا غریب۔ پھر اپنے گریبان میں جھانکا کرو میرا شمار کس طبقے کے اندر ہو رہا ہے، اللہ میں اس طبقے میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ میں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔